السلام علیکم ناظرین، اے بی ٹی وی مظفر آباد کے ساتھ آپ کا میزبان اسد علی بلوچ۔ ناظرین، آج ہے 27 اکتوبر یعنی یوم سیاہ۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے یوم سیاہ کے حوالے سے، پھر ہم گفتگو کریں گے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کہ کس طرح سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کو تھرڈ ورسٹ کنٹری قرار دیا گیا ہے لا اینڈ آرڈر کی بنا پر، تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ کیا عوامل ہیں اور کیا عناصر ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو اس ترتیب میں اس قدر تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 27 اکتوبر یعنی یوم سیاہ۔ وہ دن کے 1947 میں جب ہندوستان یا بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ کیا، جموں و کشمیر کے ایک حصے پر، اور آج وہ حصہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہلایا جاتا ہے، جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور کشمیر کی عوام آج بھی جدوجہد کر رہی ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں ہندوستانی افواج اور ان کی ریاست کی جانب سے، اور ہم یہاں پر میں اس چیز کا بھی ذکر کرنا اہم سمجھتا ہوں کہ سال 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے جو بھارت سیٹلر کالونیلزم کا دورہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور بھارت چاہتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر ہندو آباد کاری کے ذریعے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مل بھی جاتا ہے کشمیر کی عوام کو، تو اس کو کچلا جائے، اور اس طرح کچلا جائے کہ وہاں ہندو آباد کاری کے ذریعے جو ایک تناسب ہے مسلمان اور ہندو آبادی کا، اس کو کم کر دیا جائے اور ہندو آبادی کو بڑھا کر وہاں پر یہ تناسب ہندوستان اپنے حق میں لے جائے اور اپنے حق میں فیصلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ہندو آباد کاری کا سہارا لے رہا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں، اور اسی بنا پر بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کو 2019 میں منسوخ کیا گیا۔ یہاں میں اگر آزادی کشمیر کے لیے اپنے موقف کی بات کروں یا اپنے نظریے کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، تو میرے نزدیک جب تک پاکستان چونکہ مقبوضہ کشمیر یا پھر کشمیر کی آزادی کے لیے کیس لڑ رہا ہے، تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معیشت یا پھر معاشی اعتبار سے خود کو بہتر بنائے، تاکہ اقوام عالم میں چونکہ انہی ممالک کو سنا جاتا ہے کہ جن کے معیشت بہترین ہوتی ہے، چونکہ اگر آپ قرض پر جی رہے ہوں اور قرض پر جو ہے ملک چل رہا ہو، تو وہاں پر آپ کو بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور کمپرومائز ہی کی وجہ سے آپ اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتے، چاہے وہ کشمیر ہو یا پھر کوئی بھی ایک آپ کی پالیسی ہو، اس پر آپ کو کہیں نہ کہیں کسی حد تک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اسی ضمن میں کشمیر کو بھی معیشت کے طور پر، یعنی یہاں پر سیاحت تو ہے لیکن سیاحت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آمدنی گو کہ ہو رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا اگر ہم نے دیگر ممالک یا پھر باقی جو ہمارے پاس سیاحتی اقوام ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو 27 اکتوبر آج آزاد جموں و کشمیر میں اور پاکستان بھر میں منایا گیا، اور یوم سیاہ کی مناسبت سے مختلف ریلیاں نکالی گئیں، مختلف اسکولوں کالجوں میں تقاریب کی گئیں، جس میں یوم سیاہ کے حوالے سے عوام کو روشناس کروایا گیا کہ یوم سیاہ کیا ہے اور اس کو یوم سیاہ دن کے طور پر منانے کے مقاصد کیا ہیں، اور اسے سیاہ دن کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے، چونکہ ہندوستان کی جانب سے اسی روز جموں و کشمیر کے ایک حصے پر ظالمانہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ ایک اہم پیش رفت جو ہمیں گزشتہ گھنٹوں میں دکھائی دی وہ یہ تھی کہ ایران پر اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے تھے ان کی سعودی عرب کی جانب سے مذمت کی گئی، اور یہ خطے میں ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، چونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات گزشتہ ادوار میں کچھ اچھے نہیں رہے اور آپس میں کولڈ وار سی سچویشن جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی تھی، لیکن اب سعودی عرب کی جانب سے جب ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے تو اس سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان برف پگھلتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور یہ تمام خطے کے لیے خوش آئند خبر ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں جب مشترکہ طور پر کسی بھی مسئلے پر آ بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ کسی بھی مسئلے کی جانب جو ہے صحیح طریقے سے رجوع کر سکے گا،
اور اسی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کا یہ انٹریکشن اور یہ بھائی چارے کی جو فضا قائم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، یہ تمام خطے کے لیے خوش آئند ہے۔ پاکستان کو 142 ممالک میں تھرڈ ورسٹ کنٹری کے طور پر قرار دیا گیا ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی وجہ سے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی جانب سے اب ہم ان عناصر کا ذکر کرتے ہیں کہ کن عناصر کی وجہ سے پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا، تو ہم ذکر کریں گے کہ دہشت گردی اور اس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے قابو پا لیا گیا ہے افواج پاکستان اور ہماری لا ایجنسیز کی جانب سے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوپ ہولز موجود ہیں کہ جن پر قابو پانا جو ہے وہ ناگزیر ہے، تاکہ ملک سے دہشت گردی کا بالکل اور صفایا ہو سکے، تاکہ ملک جو ہے وہ ایسی فہرستیں جب بھی مرتب ہوتی ہیں تو اس میں پاکستان جب تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو ہر ایک کو پاکستانی اور محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اور کراچی کی صورتحال کا اگر میں ذکر کرتا چلوں تو وہاں پر بھی جرائم میں ہمیں بتدریج اضافہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور رپورٹس جو بھی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں ان میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ موبائل سنیچنگ اور موٹر سائیکلز کار سنیچنگ کے واقعات ہم آئے روز سنتے ہیں، جن پر قابو پایا جانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پاکستان کا ایک سافٹ امیج اور پازیٹیو امیج دنیا کو پورٹرے کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔